محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا، ثم الصلاة الدائم القائم على عبده نجيبه ونجيه سفيه وصفوته خالصته وخاصته العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآله آل الله الهداة المهديين المنتجبين المقرمين المهديين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرض، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى ولادت باسعادت حضرت خاتمی مرتبت رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین و امام المتقین شفیع المذنبین حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے فرزند گرامی معصوم کریم حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، جو مناسبت آئے گی اس لحاظ سے ہم عرض تہنیت اور مبارک اور تبریک عرض کرتے ہیں بصحت مقدس حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرج الشریف، حضرت مقام معظم رہبری حفظہ اللہ و علماء ربانین و جمیع المومنین والمومنات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس پہ ایک بڑی عظیم شان ہے اس دن کی کہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ مثلا 12 ہو 17 ہو، تو مراد وہی ہے ولادت۔ تو اس ولادت سے انسانیت کو شرف ملا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اور اس کی ہدایت اور کمال اور ہدف کو پہنچانے کے لیے انسانی کامل بنانے کا ایک رول ماڈل، ایک ہمارے پاس الگو خدا نے رحمت بنا کے بھیجا، اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی جیسا خدا ہے ویسا اپنے پاک اور کامل ترین نبی کو انسان کو بھیجا۔
رحمت للعالمین، جس طرح خدا تبارک تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، صفت خاص صفت عام دونوں ہے اس میں، تو یہاں بھی رحمت للعالمین تمام وہ ہے، چاہے اس پر کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، سب کے لیے رحمت عمومی رکھتے۔ اور خدا نے یہ دعویٰ کیا، خود پیغمبر نے دعویٰ نہیں، وما ارسلناک، ہم نے بھیجا آپ کو رحمت للعالمین، اور رسول اسلام نہیں ہے وہ، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مسلمانوں کے لیے، کس کے لیے بھیجا؟ تمام انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو کچھ خدا آخر ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا، بھیجنے والا، بنانے اور کامل کرنے والا، لے جانے والا، اس پورے نظام کو گورن کون کرے، خلیفہ اور سکسیسر کون بنے؟ جو وہی کرے جو خدا چاہتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا سکسیسر عمومی چاہتا ہوں۔ خدا نے نبی کو صلوات اللہ علیہ بھیجا کامل، ٹھیک ہے، اور فقط انہی کو نہیں، وَجَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، تم کو اپنا سکسیسر، جعلکم نہ جعلک، ایک آدمی کو نہیں، حضرت آدم کے جتنے بھی فرزند ہیں، ہمارا فلسفہ یہی ہے، سارے فرزندوں کو بالقوہ استطاعتاً، پوٹینشل یہ بنایا کہ وہ خدا کی خلافت لے سکتے ہیں، فی الارض زمین سے ظاہر ہوگی ان کی خلافت۔ تو اس کا جناب علی ٹیوٹر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ٹیوٹر ایسا ہی ہونا چاہیے جو اسٹوڈنٹ کو وہ بنائے اور جناب علی اس کو پہنچائے اور دکھائے۔ بس دو چیزیں چاہیے ہمارے ٹیوٹر، یہ کون سے ہیں؟ معلم اول، ہمارے فلاسفی میں بولتے ہیں معلم ٹیچر، فرسٹ ٹیچر اینڈ سیکنڈ ٹیچر۔ فرسٹ ٹیچر بولتے ہیں ارسطو کو، ایرسٹاٹل کو، اور سیکنڈ ٹیچر بولتے ہیں کس کو؟ فارابی کو۔ کہ ہمارے علماء ظرافت دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرسٹ ٹیچر رسول اللہ ہے انسانیت کی، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے ان کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ۔ یہ ٹیچر جو بھیجے گئے تو ان کے پاس وہ صلاحیت ہونی چاہیے سکھانے کی اور پہنچانے کی۔ دو چیزیں ہیں، ایک سکھانا، ایک پہنچانا۔ تو سکھانے کے لیے خود ان کو تمام انسانیت کے راز، اسرار جہان اور اسرار الہی معلوم ہونی چاہیے، ہے نا۔ جب تک نہ معلوم ہو تو پڑھائے کیا؟ تو آپ کو معلوم ہے اگر انسانیت سے اوپر دیکھیں تو پہلے معلم اور ٹیچر کون ہے؟ خدا سبحانہ تعالیٰ، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو پڑھانے والے خدا تبارک تعالیٰ ہے، اور انہوں نے کس کو بھیجا؟ رسول اللہ کو بھیجا، معلم اول امیر المومنین، اس کے 11 جو معصومین اولاد ہیں وہ علیہ السلام، وہ دوسرے معلم ثانی ہے۔ اور ہدف بھی ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے اور ہدف ہونا چاہیے۔ ایک ٹیوٹر کے لیے دو چیزیں چاہیے، رسول اللہ کے پاس دونوں چیزیں حاصل ہیں۔ آپ کو معلوم، میں نے آیت پڑھی، هو الذی بعث فی الامیین، خدا تبارک تعالیٰ نے بھیجا اس معلم کو، اس ٹیچر کو، کن میں؟ فی الامیین، سے بولتے ہیں یعنی ماں کا بچہ، صحیح، ماں کا بچہ یعنی ابھی ماں کی گودی میں ہی ہے، اس کو ماں سے باہر کوئی تجربہ نہیں، اس لیے ان پڑھ کے معنی لیتے ہیں، جاہل کے معنی لیتے، وہ لازمہ اس کا خود مستقیم معنی نہیں ہے۔ تو وہ ابھی فطرت اور حصی جہان کے ہی بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی نے کچھ لٹریسی بھی پڑھی ہو لیکن وہ اس کو تعلیم نہیں بولتے، ٹھیک۔ تو اس لیے
ان امیین میں جو اس لیے عرب اس کو دورانی جاہلیت بولتے ہیں. صحیح. جاہلیت کس سے؟ ہدف سے، جس کے لیے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی کے لیے. تو یہ بندگی کا نظام جو ہے یہاں سے شروع نہیں ہوتا. یعنی بندگی یعنی اطاعت کرو، اوبیڈینس. کس کی؟ خدا کی جو خالق ہے. ہاں فاشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا. جب خدا تبارک تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا، اپنی ذات کا مشاہدہ کرایا. ہمیں علم چاہیے نا کس کا؟ جس نے بنایا. اور جو کچھ ہے وہ کس کا؟ اسی کا ہے. یہ بندہ بھی اسی کا ہے. اس نے اسی میں زیرو سے اوپر جانا ہے، سیر کرنی ہے. وہ سارا کچھ دکھا دیا. قالوا بلا، ہاں جی کیوں نہیں، آپ ہی خالق ہو، مالک ہو، بنانے والے ہو، رکھنے والے ہو، لے جانے والے اور واپس لے آنے والے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مشاہدہ فطری تھا، قلبی تھا. اس کو لے کے ہم آ گئے کل مولود یولد علی الفطرہ. یہ کام آئیں گے، یہ مدر لاز ہے. ہر انسان کیا ہے؟ فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ فطرت خدا پرستی، خدا شناسی، خدا جوئی اور حقیقت پرستی والی ٹینڈنسی جو انسان میں ہے، یہ خدا نے رکھی ہوئی ہے ہمارے میں. جیسے 5 سینسز ہے، جیسے پیدا ہوتا ہے انسان آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کر دیتے. ہم تو نہیں بناتے، خود پہلے سے موجود ہے. خدا کی پہچان، خدا کو جاننا، خدا کو ڈھونڈنا اور خدا سے ملنا اور خدا کے فیوز کو قبول کرنا، ان کو نکھارنا، یہ تمام اندر کیپیسٹیز اور استطاعت اور پوٹینشل جو ہے یہ آلریڈی ہم لے کے آئے ہیں خدا سے. جو فرمایا کہ کل مولود علی الفطرہ، امام صادق علیہ السلام فرمایا کہ اے علی فطرت توحید، ہر کوئی فطرت پہ پیدا ہوا ہے یعنی توحید، خدا کو جان. توحید جتنی قسمیں ہیں، کتنے قسمیں ہیں؟ توحید در ذات ہے، ذات حق کو جانے، اور صفات اسما ان کو جانے، فعل خدا ایگزسٹنگ کریشن اس کو جانے، اور پھر توحید تشریع، توحید عبادی، ہاں توحید مالکیت، توحید در خالقیت، توحید در الوہیت. یہ ساری توحیدیں یہ دنیا میں اپلائی کرے گا اور پہنچے گا کہاں؟ سیر کرے گا ذات سے اسماء و صفات، اور وہاں سے افعال طرف واپس آئے گا. یہ اس کا سیر سعودی ہے، اسینڈنگ اس کا جو پروسیس ہے. تو یہ کمالات اس نے حاصل کرنے اور خدا نے رکھے ہیں یہ. لیکن اس کے لیے نکھارنا، جیسے ایک کلٹیویٹر ہمیں چاہیے. ایک دانہ جو ہے، ایک جو سیڈ ہے اس کو اگانا ہے، تو کلٹیویٹر جانتا ہے تو وہ سیڈ نہیں بناتا. ایک جو ہمارا کاشتکار ہے وہ سیڈ نہیں بناتا. پھر کیا کام اس کا؟ اس کا کام ہے پرفیکٹ جگہ پر پرفیکٹ سیڈ کو رکھنا، ڈالنا زمین پہ، زمین تیار کرنا، پانی، ہوا، گرمی، سردی، ان تمام کا مہیا کرنا اسے تاکہ گرو کرے. جب وہ گرو کرتا ہے، یہ کلٹیویٹر گرو نہیں کراتا، گروتھ اس کی آٹومیٹک ہے، خود اپنی ہے، پوٹینشل ہے. فقط اویلیبلٹی اینڈ ارینجمنٹ آف دا کنڈیشنز، شرائط کا فیسیلیٹیٹ کرنا، اتنا ہی کام ہے اس کا. لیکن انسان فقط اتنا نہیں ہے. انسان کے پاس تمام اسماء الہی ہے، اس کی چیلنجز بھی بہت ہے. ان چیلنجز کو آپ دور کرو گے، اور یہ جو علم ہے، یہاں پر تو فزیکل گروتھ ہے، یہاں پر میٹا فزیکل گروتھ ہے. انسان جو عالم بنتا ہے، یہ گروتھ کون سی ہے؟ یہ اس کا بدن تو نہیں گرو کرتا. بہت بڑا عالم تھا، زمین و آسمان اس کے قبضہ کرنا، لوگ معافی سماوات والا، زمین و آسمان اس کے قبضے میں آ جاتا ہے. جیسے قبضے میں آ گیا یعنی زمین و آسمان سے بڑا ہو گیا. نہیں، 6 فٹ کا آدمی، 5.5 فٹ کا آدمی کس کو کنٹرول کرتا ہے؟ زمین و آسمان کو. ایک ارادے سے شکل کمر کرتا ہے. بس یہ گروتھ اس کی
یہ گروتھ فزیکل نہیں ہے مٹی سے لے لے، ایسا نہیں ہے، وہ باڈی ہے، وہ وہی ہے، اس کے اوقات وہی ہے، لیکن جو جانشینی جو ہم دنیا کو ہینڈل کر رہے ہیں، آپ چلے مانوی چھوڑے، یہ تو مانوی علم ہوا، آپ کا جو فزیکل نالج ہے، آپ نے دنیا کو کنکیور کیا وہ نہیں کیا ہوا فزیکل ورلڈ کو سائنس سے، فزکس، کیمسٹری، زولوجی، باٹنی وغیرہ، ہاں میکینکس، انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ وغیرہ، میکینک کیا ہے، کنٹرول کیا ورلڈ کو. آپ کے ہاتھ میں ابھی کہاں جا رہے ہو آپ مون پہ جا رہے ہو، آپ مارس پہ جا رہے ہو، کس وجہ سے، کس کی بل بوتے پر؟ عرفان کے بل بوتے تو نہیں جا رہے، ہمارے پاس اور بھی علم ہے، وہ فزیکل ہے، میٹا فزیکل ہے، الگ بحث ہے، فزیکل نہیں ہے، میٹا فزیکل ہے. تو وہ بھی کون اناکولیٹ کرتا ہے؟ کلٹیویٹر کی طرح نہیں ہے، وہ بیج ڈال دے اور اس کو فیسلٹیٹ کرے کس چیز کا، گرمی سردی پانی وانی کا خیال رکھے، بس نہیں. یہاں ٹیچر اناکولیٹ کرتا ہے، اپنا علم اس اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے، پھر وہ سائنٹسٹ بنتا ہے، ٹھیک، وہ پھر یہ کام کرتا ہے. یہاں الگ گروتھ ہے. تو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، بعث بھیجا گیا. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جو خدا نے بنائی میرا نور بنایا. پس رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کا جو تعارف آپ لوگوں کو ہے، معرفی ہے، وہ زمینی ہے. اور حضرت بعض میں دیکھا یوٹیوب پر بعض کہہ رہے نہیں وہ بشر نہیں ہے، یہ جہالت ہے. کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں آپ کی طرح والذی رسولا منہم، یا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. کس کو سلیکٹ کیا؟ لوگوں میں سے ہی نبی کو سلیکٹ، منہم انہی میں سے ہے، یعنی انہی جیسا ہے، انہی جیسا، جیسے ہمارے تقاضے اسٹرکچر کے باڈی کے اور روح کے، وہ بھی پیغمبر میں بالکل ویسے صلوات اللہ. یوحا الیہ، اس میں وحی ہے، لیکن وحی اضافی چیز، یہ وحی کس کو ملتی ہے؟ یہاں ایک بحث ہے، عام انسان کو بحث، علم نہیں ہے، وحی نہیں ہے. اب یہ وحی کا جو سورس ہے وہاں سے نازل ہوا، نور پاک رسول اللہ صلوات، اور وہاں سے روح بنی ہے عالم ملکوت میں، اس نے وہاں سے ڈسینڈ ہو کے یہاں دنیا میں آئی ہے بدن مبارک کے ساتھ. ہماری بھی روح نازل ہوئی ہے ملکوت سے، پیغمبر کی ملکوت اعلیٰ سے، لیکن ملکوت اعلیٰ ان کا انتہا نہیں ہے، ہمارا انتہا ملکوت اسفل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈیگریڈڈ ملکوت اسفل ہمارا، ان کا سورس ہے ملکوت کا، اور آگے بھی جائے جبروت و لاہوت و اسماء و صفات تک ہے رسول اللہ کی رسائی صلوات اللہ علیہ. ہاں اس لحاظ سے کہو گے بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں، ہاں تو آپ عام انسان بھی اگر ملکوت کو مد نظر رکھے تو وہ یہ بشر نہیں ہے، تو اس طرح نہ کہو، مغالطہ نہ کرو. لیکن روح پاک ہے، آئے اس کے ساتھ دنیا میں آئے، اور وہ روح بھی کنورجن یا ٹرانزیشن ہے کس کی؟ نور کی. نور کی میں نے پہلے لیکچروں میں بحث کی ہوئی ہے، وہاں سے آئے دنیا میں آئے. تو یہ نزول کوسے نزول ڈسینڈنگ، ان کا جو ٹرانزیشن ہے ڈسینڈنگ ٹرانزیشن. وہاں اب روح ان کے، آپ دیکھیں ان کا اصل جو سورس ہے روح پاک کا، وہ نور ہے. نور میں لمیٹیشن نہیں ہے، اس وجود میں ایکسپینشن بہت زیادہ ہے، یعنی تمام صفات جو خدا میں وہ ان میں ہے، اور وہ کمالات جو خدا میں ہے کمال مطلق وہ ان میں موجود ہے. اب اسی کو اس عالم میں بندگی کے عنوان سے کیا کرنا ہے؟ ایگزیکیوٹ کرنا، مینیج کرنا ہے. تو اسی کو ابو جہل کے پاس وہ بھی وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہمارے رول ماڈل. تو رول ماڈل کیوں بنیں گے اگر ہمارے جیسے نہیں ہے؟ تو ہمارے رول ماڈل بن ہی نہیں سکتے، خراب ہے. تو ہم سیدھے کہیں گے، بحث ہے قرآن میں کہ اگر ہم نے ملائکہ قرار دینا ہوتا نبی کو تو ہم پھر ملائکہ بن سملا، آپ دیکھ نہیں پاتے اس کو، وہ آپ کے لیے ماڈل بن ہی نہیں سکتا. اس کے پاس
پھر اگر ہم مجبور ہوتے وَلَبِسْنَا عَلَيْهِ ہم اس پر وہی گوشت اور ہڈیاں ڈال دیتے بدن جو آپ کو، تاکہ اس کو اب دیکھو اور اس پر چلو، اس کو فالو کرو. ہاں اس لیے حضرت نازل ہوئے صلوات اللہ، اور جب نزول فرمایا ہماری گائیڈنس کے لیے پرفیکٹ استاد، پرفیکٹ ٹیچر کہ جس میں کوئی غلطی اور خامی نہ ہو. یہ راہ سوسائٹی کمزور تھی تو اس لیے آدم اور علیہ السلام، نوح اور دوسرے نازل ہوئے تو ان کے نیچے درجے کے ہیں، اور سوسائٹی میں انہی کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں پرائمری کلاس میں کس ٹیچر کو بھیجو گے؟ پی ایچ ڈی کو نہیں بھیجیں گے نا، کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ بڑے بڑے فلاسفر اور محققین ریسرچ اور ان کے انویسٹیگیشنز کی میں نچوڑ بتا رہا ہوں کہ انسان آپ بتائیے ڈیولپ ہو رہا ہے کلچر میں، ایجوکیشن میں اور ڈیولپمنٹ میں یا نہیں؟ وہی پریمیٹیو انسان ہے، ڈیولپ ہوا ہے، کامل ہوا ہے نا. اب ابھی 50 سال پہلے جائے، ہماری زندگی، ہمارے اصول، ہماری جو ابھی چیزیں موجود ہیں یہ چیزیں نہیں تھی. تو ہم نے ڈیولپمنٹ کی، اور سمجھنے میں بھی اور ذہن بھی بڑا. آپ کو معلوم ہے سورہ جو ہے توحید اور اوائل جو ہمارے پاس ہے آیات سورہ حدید کی اور آخری آیات سورہ حشر کی، تو کہا کہ یہ المتعمقون فی توحید اللہ، یا بعض میں مختلف تعبیر آئی ہے، جن کی فکر اور علم گہرا ہے، جو آئیں گے کہاں؟ آخر زمان میں. ہمارا آخر زمان شروع ہوا ہے، اس زمانے میں آئیں گے، انہی کے لیے آیات نازل ہوئی، یعنی انہی کے لیے وہی اہل ہے، اس کو پورا فائدہ اس کا اٹھا سکتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ حضرت نوح کیوں ناکام ہوئے علیہ السلام. ہوئے نا کتنے 950 سال تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں 950 سال میں انہوں نے کتنے بنائے مومنین؟ کچھ کہتے ہیں کچھ 100 سے بھی کم. 950 سال کم ٹائم نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کتنا ٹائم لیا تبلیغ کا؟ 23 سال. تو تقریباً 1.5 لاکھ تو اس وقت تھے. آپ کر سکتے ہیں کمپیرزن، ہے نا؟ بہت فرق ہے. وہ کہتے اس کا انالیسس کرتے ہیں. رسول حضرت وہ جو نوح تھے علیہ السلام، وہ اس وقت کیا تھے؟ تنزیہی تھے، یعنی ایک بیلنسڈ راہ نہیں تھی، فقط جو منزہ خدا کی ذات اقدس کی طرف انکلینیشن تھی، صحیح. اور جو حسیات ہے، فزیکل اپروچ جو ہے، مادی اپروچ، اس سے بالکل جدا ہو کے غیر مادی اپروچ تھا. اور لوگ کون تھے؟ مادی تھے. تو ان کے حلق سے نہیں اترا، ٹھیک ہے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوئے. یا اسی طرح حضرت شعیب کو ساون علینا آواز تام لم تکن من الواعظین، تم ہمیں واز پڑھو یا نہ پڑھو، ہم ایمان والے لانے والے نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو پتھر پھینکیں گے یا تمہیں اپنے ملک سے باہر دیں، لتعودن الی ملت، یا تمہیں اپنی طرف اپنے دین پہ لے آئیں گے. اور بعض آیت میں کہ ہمیں نہیں معلوم یہ چیزیں کیا کہتے ہو آپ ولیست یا قوم لیس لی بی صفاحہ، میں سفیہ نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں آپ سفیہ ہو، آپ کی عقل نہیں، کیا بول رہے ہو؟ توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، ٹھیک ہے، امام. اور قیامت یہ مرنے کے بعد زندہ ہو جائے گا، یہ انسان بندگی کے لیے آیا ہے، کمالات وہ یہ کیا بات ہے؟ پھر ہم کیا ہے؟ وہی ہے جو نحیی و نمیت فی، یہی وما یہلکنا الا الدہر، یہ جو زمین کھاتے پیتے ہیں بس یہی ہے. اور ہے تو زندہ ہے، نہیں ہوا تو مر گئے بس.
اسے زیادہ نہ کہو، ہم نہیں سمجھتے، یہی بڑا ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو. اب رسول اللہ کو صلوات اللہ علیہ کو بھیجا کس نے؟ خدا تبارک تعالیٰ نے. اس نے نہ کہا اب مجھے دین مسیحیت میں کیا تھا؟ رہبانیت تھی. ابتدعوا ما كتبنا عليهم الا ابتغاء مرضات الله فما رعوا حق رعایتها. انہوں نے کہا ہم چھوڑ دیتے دنیا اور آخرت لے لیتے. عیسائیوں کی حالت تھی. اور جناب علی پھر انہوں نے خود ہی ابتدا کی. دنیا نہیں، خدا نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ دو اور آخرت لے لو، وہ تو ممکن پھر گفٹ لے آئے ہم. تو یہ ان کا شعار سلوگن تھا. تو لیکن انہوں نے اس کی بھی پیروی نہیں کی قرآن میں. تو فرمایا کہ آپ کے جو یہ جو ہے یہودی وہ ایکسٹریم تھے، دنیا پر آخرت چھوڑ دیے تھی. کہا کہ خدا کے دونوں ہاتھ بند ہیں. وغلت ایدیہم لعنہم اللہ بل یداہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ. خدا کے جلال و جمال کے ہاتھ بند ہے. اس نے سارا جو بنایا زمین انسان وغیرہ ان کو چھوڑ دیا، اب اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ بلکہ اپنے لوگوں کو جب رسول اللہ دنیا میں آئے صلوات ان کی خبریں بتائی کہ ہمارے تورات میں اور دوسرے انبیاء نے آپ کے متعلق خبریں دی ہوئی ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اس طرح جانتے تھے اس کو جیسے اپنے بچوں کو جانتے تھے. اس لیے کہا کہ آپ کیوں ان کو بتاتے مسلمانوں کہ ہمارے دین میں دوسرے انبیاء نے رسول اللہ کے آنے کی بشارتیں دی ہوئی ہے. کل تمہیں پکڑ لیں گے روز قیامت. کیا پکڑ لیں گے؟ روز قیامت. اگر تم نہیں بتاؤ گے خدا کو بھی پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، اور تم روز قیامت پکڑے نہیں جاؤ گے. اس کا مطلب ہاں یہ کہتے تفویضی، یعنی خاص خدا کے ارادہ، علم و قدرت، جمال و جلال. یہاں پر کوئی اس کی انویسٹیگیشن اور ان پہ اپلیکیشن نہیں ہے. اس نے بنایا وہی رب ہے، لیکن اب وہ آخرت میں دیکھے گا. اگر جب بتاؤ گے نہیں ان کو، تم مسلمانوں کو جب پتہ ہی نہیں چلے گا، نعوذ باللہ خدا کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کی، تو وہ کیا وہ انہی کے ان کو اگر بتا دیے کل شہادت دیں گے تمہارے خلاف تو تم پکڑے جاؤ گے. دیکھیے یہ ان کی آئیڈیالوجی. اور انہوں نے بس دین کو بھی بیچا. یشترون بہ ثمنا قلیلا. انہوں نے دنیا کی خاطر تحریف کی. کس میں؟ دین میں. تو یہ تھے رسول اللہ صلوات اللہ کنتم امتن وسطا. ہم لوگ کیا بنے؟ نہ مادی اور فزیکل محض بنے میٹرلسٹک، نہ دنیا کو چھوڑ کے آخرت یہودیوں کی عیسائیوں کی طرح نہ وہ بنے، بلکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا میں ہی آپ کیا کرو؟ آخرت ڈھونڈو. پازیٹیو اپروچ کیا، بیلنسڈ. پس رسول یکن رسول علیکم شہیدہ. رسول صلوات اللہ علیہ آپ پر کیا ہے؟ شاہد ہے، گواہ ہے. کب؟ 1400 سال پہلے یا اب بھی نہیں. قرآن ہمیشہ کے لیے. پر وہ کہہ رہا خدا تمہارے اعمالوں پر نبی کو شاہد رکھا ہے. پس نبی حیات نبی ہے، ہمیشہ ہے اور شہید ہے، حاضر. ایسا حاضر بتائے آپ ابھی کس کی شہادت دو گے؟ 4 آدمی 10 آدمی کی، 100 جو آپ کے سامنے، یا پورے عالم انسانیت کی. ایسے نبی ہے جو شاہد ہے کس پر؟ پورے عالم انسان. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس. یہ ہماری بحث کو واضح کرتا ہے نا کہ حضرت کی جو وہ ہے کیا نام اس کا، وہ کیپیسٹی ہے، وہ ہے بالکل علی الاطلاق، ٹوٹل ہے. اور سارے عالم پہ کس کی خبر ہوگی؟ کس کو خبر ہوگی؟ اور نہ بدن میں رہنے سے فرق پڑ رہا ہے، نہ بدن کے بعد فرق پڑ رہا ہے، اور نہ زمان نہ مکان کی لمیٹیشن اس میں نہیں ہے. صحیح ہے؟ ہاں. بس یہ ایسا نبی ہے، ایسا ٹیوٹر ہے جو خدا نے اپنی طرف سے بھیجا. وجہ کیا ہے؟ وہی نور ہے. یہ نزولی ہے، اوپر سے آیا نیچے. اوپر کون ہے؟ درجے میں خدا کا درجہ جہاں لمیٹیشن نہیں. تو
اب آپ دیکھو کہ هو الذی بعث فی الامیین، یہ بعثت یہی ہے، رسول منہم یتلو علیہم آیات، آیات یعنی یہ عالم انسان اور جہان ہے نا، جہان اور انسان، اور ہمارا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ نہ میں جہان کا مالک ہوں اور خالق ہوں، نہ جہان میرا خالق اور مالک ہے، ہم دونوں کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ ہے، ہوں گے نہیں ہوں گے صحیح، ہمارا اپنا وجود نہیں ہے، پس معلوم ہوا ہم کریشن کسی اور کی ہے، پس یہ عالم کیا ہے؟ ہم انسان کیا ہے؟ اس کی کریشن، ٹھیک ہے؟ جو ہم ڈیپینڈنٹ ہے، اپنے پہ نہیں ہے تو کسی اور پہ ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو، جو اس میں کوئی شارٹیج نہ ہو، پس وہی خدا ہے، سیدھا سا برہان، تو برہان امکان وجوب سے ہم ثابت ہو گیا خدا ہے، پس خدا ہے لیکن وہ فزیکل نہیں ہے، ہمارے پاس ٹول کیا ہے؟ آنکھیں ہیں، کان ہے، 5 سینسیشنز، اسے تو وہ چیزیں خدا میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ خدا میں جسم نہیں ہے چونکہ محدود اور محتاج ہو جائے گا، خدا محدود اور محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن ہم اس کو ڈیڈکٹ، ہمارے پاس ٹولز کیا ہے؟ ہمارے پاس یہی سینسیشنل ٹولز ہے، ہم 5 سینسیشن دیکھ ہی نہیں پائیں گے، اگر دیکھ نہیں پائیں گے تو نہ سن پائیں گے، پھر شناخت اور معرفت نہیں ہوگی، جبکہ دین اول دین معرفت ہو، دینداری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ معرفت سے ہوتی ہے خدا کی، تو عقل سے، عقل کسی حد تک ہمیں آئیڈیا دے سکتی ہے، کیا دے سکتی ہے؟ آئیڈیا، تو لیکن وہ آپ کو آبزرو، عقل تو آبزرو نہیں کرائے گی، کون سی آبزرویشن؟ آپ اس کو دیکھ پاؤ، لیکن وہ دیکھنا کس سے ہے؟ وہ میٹا فزیکل ہے، میٹا فزیکل ہے، اور بس ہماری عقل فقط کیلکولیشن لگا سکتی ہے مفہوم کی حد تک، بس اصل میں اس کو پھر ڈھونڈنا ہے، وہ فطرت سے ڈھونڈنا ہے، صحیح؟ لیکن اتنا معلوم ہو جائے کہ خدا کیسا ہوگا، اب میں جب مجھے سمجھ آیا خدا جسم نہیں ہے، خدا نیسیسری ہے، ان لمیٹڈ ہے اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، تو ایسا خدا مجھے بتائیں زمین کے کس طرف ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا، آسمانوں میں بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی؟ جیسے اقبال اپنی کتاب ریکنسٹرکٹیو تھاٹ ان اسلام، اس میں بتاتے ہیں کہ آپ کہاں جاتے ہو؟ آپ جا رہے ہو یونیورس کو ریسرچ کرنے، سرچ کرنے، وہاں خدا نہیں ملتا، یعنی آپ جو پریکٹیکل امپیریکل اپروچ اپنا رہے ہو وہ فقط علامت ہے، کیا ہے کہ علامت ہے، اس میں آپ کو خدا نہیں ملے گا، یہی سمجھنے کے لیے کہ یہ خود سے نہیں اور یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کی ہے، وہ خدا کہاں سے ہے؟ بس چونکہ وہ فزیکل نہیں ہے، وہ میٹا فزیکل ہے، عقل کہتی ہے اور آپ کا سائنس بھی کہتا ہے، صحیح ہے، اور پھر اس عقل کو شریعت مدد کرے گی، فطرت مدد کرے گی، اور ایمان اور عمل صالح اس کے مطابق آپ کو آبزرویشن ہو جائے۔ خدا نے بند نہیں رکھا ہے، اپنی معرفت، اپنی ملاقات اور مشاہدہ ہمارے لیے بند نہیں رکھا ہے، لیکن ہر چیز کے لیے اپنے طریقے، دنیا کو جاننا ہے تو فزیکل 5 سینسیشنز اور انٹلیکچوئل اپروچ ہے، لیکن اگر آپ نے خدا اور برزخ اور میٹا فزیکل جہان کو دیکھنا ہے تو وہاں پر یہ فزیکل نالج چلے گا کہ یہ اس لیے کہ آیات ہے کہ یہ سارے خود نہیں ہے، ان کا کوئی ہے، بس اتنا، ٹھیک ہے؟ وہ کون ہے؟ جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو نیسیسری ہے، جو انلمیٹڈ ہے، جس میں تمام کمالات ہے، جو نیسیسری، یہ چیزیں عقل بتاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عقل کے مطابق آپ کی وحی اور ریویلیشن ہے جو وہ کوئنسائڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا سکتی ہے، اور ادھر سے آپ کو دل میں فطرت رکھی ہے، خدا نے روح میں فطرت رکھی جو اس کو ایکسیپٹ کرے گی، اور پھر اس پر یقین کر کے، اعتقاد لا کے اور بھروسہ کر کے عمل کرے گا اسی آئیڈیالوجی کے مطابق، اور جو آئیڈیالوجی کے مطابق جورسپروڈنشل لاز ہے یا آپ کی ایتھیکل اور مورل لاز ہے ان پر عمل کرے گا، نتیجہ اس کو کیا ملے گا؟ خدا سبحان سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پس یہ نبی ہمیں آیات بتائے گا۔ دیکھیے
عزیزو آیات کس کے لیے؟ سمبل خدا کے لیے. چون یہاں خدا نہیں ہے, یہ خدا نہیں, کچھ بھی خدا نہیں ہے, لیکن خدا کے سمبلز ہے. یہ ایفیکٹ آف گاڈ ہے. کیا ہے؟ ایفیکٹ. ایفیکٹ کس کے؟ معلول. ایفیکٹ کا کس سے کنیکشن ہے؟ کاز کے ساتھ. یہ اگر ایفیکٹ کو دیکھو, آپ کہیں دیکھتے ہو گرمی کو, آپ گرمی کو دیکھتے ہو, سینس کرتے ہو, آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نہیں دیکھ رہے, گرمی دیکھ رہے. ہاں کہیں آگ لگی یا گرم کوئی سورس ہے نا, تو آپ نے آگ تو نہیں دیکھی, آپ نے کیسے کہا آگ جلی ہے؟ ہاں. یا آپ نے دھواں دیکھا آسمان میں ایسے اڑتے ہے, کہیں آگ لگی ہے نا. یا آپ نے ناک سنا, آپ نے دیکھا نہیں کون ہے, آپ نے کیسے کہا انسان ہے؟ بس آپ کہاں سے جاتے ہو؟ کاز ایفیکٹ سے جاتے ہو. کہاں؟ کاز کی طرف. یہ خدا عالم آیات ہے, آیات خدا ہے, یعنی ایفیکٹ آف گاڈ ہے. ایفیکٹ آف گاڈ. ایفیکٹ کس سے جڑا ہوا ہے؟ کاز کے ساتھ. تو یہ آپ کو اگر کو تھوڑی آپ فکر کرو, آپ مجھے بتائیں, آپ جو دھواں دیکھتے ہو آپ فکر کرتے ہو دھواں کہاں سے آ رہا؟ بس آگ ہے نا. تھوڑی فکر تو کرنی پڑتی ہے. یہاں ناک کر رہا ہے کوئی آپ کو, اور آپ غور کرتے یہ انسان ہے یا ہوا چل رہی ہے یا پرندہ چونچ مار رہا ہے. ہاں جی, آپ ڈیٹیکٹ کر پاؤ گے؟ آپ تشخیص دے سکتے ہو یہ ناک کس کا ہے نا. فکر کرنی پڑے گی. انسان کا ناک ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. انسان کا ناک ایسا ہوتا ہے, ہوا کا ناک ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اتنی فکر تو کرنی پڑنی آپ نے. زمین آسمان انسان حیوان جو کچھ ہے یہاں, یہ کہاں سے آیا, یہ کس قسم کا ہے, یہ اپنا نہیں ہے, ڈیپینڈنٹ ہے اور نیسیسری نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہے. وہ کون ہے؟ جس کا اپنا ہے, ورنہ سلسلہ بڑھ جائے گا. صحیح ہے, وہ معقول نہیں ہے. بس خدا ہو گیا واضح. اسی لیے یہ آیات ایسا ٹیچر جو وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون, زمین میں نے آیات رکھی ہے اور تمہارے نفس میں بھی رکھی. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. تم اپنے نفس کو جانو, خدا کو جان جاؤ گے. تم زمین آسمان کی علاماتوں کو دیکھو اور تمہارے جو برہان ہے وہ لے جائیں گے کہاں تک؟ خدا کے پاس پہنچو. ٹھیک ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہمیں آیات دکھا دیے ہیں آفاق, پورے زمین آسمان میں, اور ان کی روح میں بھی دکھا دیا. یہ فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحی, میں نے اپنی عظمت کی چیز اس میں ڈال دی, روح ڈال دی ہے. ٹھیک ہے. بس وہ فطرت اللہ فطرنا سا اسی میں ہے. اسی سے آپ کو خدا کو ڈھونڈنا ہے. لیکن آپ دیکھیں, آپ رسول اللہ تھے مسجد میں, جوان کو دیکھا, یہ جوان دن بھر رسول اللہ کی تعلیمات صلوات اللہ علیہ اس کو مل رہی ہے, اور نماز میں شوق ہو گیا. رسول پاک کا کردار دیکھ کر, ان کا نور دیکھ کر, ان کا عمل دیکھ کر, ان کا رؤوف و رحیم دیکھ کر اور بندگی دیکھ کر یہ سیکھ جاتے ہیں آٹومیٹکلی. علم بھی سیکھ جاتے ہیں اور عمل بھی سیکھ جاتے ہیں. ممبر ہے, رسول ہے, موعظہ ہے, رفتار ہے, کردار ہے, گفتار ہے, سارے موجود ہے. 17 سال کا حارث بن مالک, کیف اصبحت یا مالک, کیسی ابھی صبح آپ کی حالت ہے, کس حالت میں صبح کی آپ نے؟ اصبحت علی یقین, میں یقین کی حالت میں. ہو یقین کی وہ کیا علامت ہے اس کی؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں زمین و آسمان, ملکوت عرش و الہی اور ملائکۃ اللہ, جنت دیکھ رہا ہوں, جہنم دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ سارا اس نے دیکھا, اور اس کا مطلب کہا خدا کا جو بندگی کے آثار اس بندے میں کیا ہو گئے؟ ظاہر ہو گئے. یہ بندہ کیسے 17 سال کا جوان رسول اللہ کی یتلو علیہم آیاتہ بیان کیا اس کو. وَيُزَكِّيهِمْ, اور دوسرا تزکیہ کرنا, پاک کرنا. یعنی پاک کسے کرنا؟ ہم انسان جو ہے دنیائی نہیں ہے, ہم الہی ہے. کیا ہے؟
الہی. اور دنیا کی جو چیزیں ہیں غضب اور شہوت یعنی باڈلی نیڈس, شہوت جنسی ہو اور شہوت مادی ہو, جیسے کپڑا, گاڑی, مکان ہے نا, شہرت, یہ خیالی ہے. اور جس طرح ہمارے پاس پیسے ویسے مال وال, یہ سب چیزیں کیا ہے, یہ دنیاوی ہماری ٹینڈنسیز ہے, ضرورت ہے. تو ان کو غضب اور شہوت کیا کرتے, یوٹیلائز کرتے ہیں. اور عقل ان پہ کیا ہونی چاہیے, حاکم ہونی چاہیے, وہ ان کو بیلنس کرے گی. عقل کہے گی آپ نے شریعت کا ماننا ہے, آپ نے فطرت کا ماننا ہے, آپ نے اخلاقیات کا ماننا ہے, آپ نے آخرت کو مد نظر رکھنا ہے, آپ نے اپنے حقیقی فائدے اور حقیقی خوش بختی کو دیکھنا. وہ چوری میں نہیں ہے, وہ جھوٹ میں نہیں ہے, وہ حسد میں نہیں ہے, وہ فساد میں نہیں ہے, وہ باطل پن میں نہیں ہے, وہ گمراہی میں نہیں ہے, وہ سونے میں نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کیا کرو گے, معرفت حاصل کرو گے, قوانین پہ چلو گے, آئیڈیالوجی جانو گے, اور آپ کیا کرو گے, اس کے علاوہ آپ حسد نہیں کرو گے, تکبر نہیں کرو گے, کسی کا حق نہیں کھاؤ گے, اور عدالت اجرا کرو گے, اور محبت کرو گے, ایثار کرو گے, کوآپریشن کرو گے, جان مال کو فدا کرو گے دنیا خدا کی راہ میں, تاکہ اس سے بڑھ کر آپ کو اجر مل جائے. یہ عقل کہتی ہے. بس یزکیہم, یہ کہ کون سمجھائے گا, نبی سمجھائے گا. تم شیطان, غفلت, جہالت اور نیند اور بےہودگی سے کیسے بچو گے, اور کمالات انسانی, روحانی, اخروی اور اخلاقی, اعتقادی کیسے اوپر جاؤ گے. ٹھیک, اس میں بھی نبی کا کمال ہے, اسی کی ضرورت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, علم بھی دیتا ہے, کتاب کی تفسیر کرتے ہیں, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اقوال, افعال, تقریرات, یہ سارے لوگوں کو بتا دیے. لوگ ہو گئے عالم, لوگ ہو گئے جناب, پتہ چل گیا ہم کون ہیں, کہاں ہیں, اور کس کے لیے ہیں, اور کہاں جانا ہے. رحم اللہ عمران فکر من این فی این الی این. یہ ساری چیزیں خدا نے نبی کے تھرو ہمیں دے دی ہے, اور وہ عقل کل ہے. یعلمہم الکتاب, اور یہ علوم جو آپ دیکھیں رسول اللہ کے آنے سے, آپ عرب کی ہسٹری پڑھے صلوات اللہ, عرب کی ہسٹری سے میں آپ دیکھو گے بعثت سے پہلے کیا حالت تھی وہاں, اخلاقیات کی حالت کیا تھی. آپ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی خطبات, حضرت زہرا کے خطبہ فدق میں دیکھیں سلام اللہ علیہ, وہاں عربوں کی حالت کیا تھی. یہ کلچر, یہ دین, یہ اخلاق, یہ آئیڈیالوجی, یہ جو اپلیفمنٹ, یہ انسانی یہ ان کا نام نشان بھی نہیں تھا. ایک آدمی نے 23 سال میں کفر اور مشرک پر, اور غفلت اور جہالت اور جنگ اور بیوی, جنگ اور عورت اور شیر اور کباب, یہ تھا ان کا کلچر. اور قتل و غارت, کس کا, وہ کہتے تھے قتل و غارت ہم کریں گے, لوٹ مار ہمارا پیشہ ہے. کسی بھی جو جاتا تھا کاروان کو لوٹتے تھے, کبھی کاروان نہیں ملا, پھر اپنے ہی بھائی قبیلے کو کیا کرتے تھے, لوٹ کرتے. ہم بیٹھ نہیں سکتے, عادت ہے نا. تو وحشیوں کو حضرت امیر علیہ السلام فرمانے نہج البلاغہ میں, آپ گدلا پانی پیتے تھے, آپ کھردرے پتھروں میں سوتے تھے, آپ کے سائڈ پر سانپ ہوا کرتے تھے. صحیح, آپ لوگوں کو کلچر کچھ بھی نبی نے سکھایا صلوات اللہ علیہ. یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے. آپ مجھے دکھائے, آپ کو میں 23 سال دیتا ہوں, آپ 23 آدمی کو چینج کر دو. وہ مشرک ہوں, کافر ہوں, انکلچرڈ ہوں, اور قتل و غارت اور بروٹل ہوں, ان کو آپ انسان مہذب بنائے, عارف بنائے, اور ان کو کمالات دنیا سے لے کر آخرت تک پہنچا دے, اور اگلی نسلوں کے لیے ہدایت چھوڑ دے. ہے ہی نہیں, یہ انسان الہی ہے, یہ ٹیوٹر ہے, خدا نے اس کا بھیجا. یتلو علیہم آیات یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمت, بھی سمجھائی. حکمت کسے ہوتی ہے, حکمت بصیر کل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. میں بصیرت کے عنوان سے آپ کو خدا کی طرف لے جا رہا ہوں. بصیرت یعنی ویژن, ویژن یعنی حکمت. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا. جس کو حکمت ملتی ہے اس کو بہت زیادہ خیر. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ
اس لیے حکیم لقمان حکیم اسی لیے بولتے ہیں اس کو. یعنی جتنی بھی ریئلٹیز کتنی ہیں؟ فزیکل ہے، انٹلیکچوئل ہے، اور امیجنیٹو ہے، برزخی ہے، ملکوتی ہے، جبروتی ہے، لاہوتی ہے، اسمائی ہے، صفاتی ہے. اور اس عالم میں یہ سب سے زیادہ، سب سے کمپیکٹ یونیورس یہ جہان ہے جس کی ابھی کوئی حد نہیں ہے. یہ جہان سب سے چھوٹا ہے. اور اس میں کتنی ریئلٹیز ہے بتاؤ؟ سب کچھ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی التی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. تمام دنیا کی آیات رسول اللہ دیکھ کے آئے. جیسے اب اسپیس شٹل نہیں ہوتا آپ کا، براق کیا تھی، بحث کی ہے میں نے. حضرت کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کس پہ؟ جس پر بھی لے گئے. وہاں سے پھر اوپر، سارے مفسرین کہتے اوپر لے گئے اسپیس میں. اسپیس میں کہاں؟ پوری یونیورس. تو آپ کے ٹیوٹر کو پورا عالم اس سے بنایا خدا نے. پورے عالم کو کسے بنایا؟ نور رسول اللہ سے بنایا. لیکن اب رسول یہاں نازل ہوئے، ٹیچر یہاں دنیا کے ہیں. صحیح، دنیائی ٹیچر. اس کو بھی کہا ٹیچر ہے نا تو فزیکل آبزرویشن کرو. اس کو بھی فزیکل پھرایا پورے عالم میں. کہتے 120 معراج کرائے. یہ تو ایک ذکر ہوا قرآن میں، سورہ اسراء میں. کتنے؟ 120. اور اس کے ساتھ محمد و آل محمد، حضرت امیر اور اس کے اولاد بھی تھے. تو یہ ہوا. اور یہ آپ کا ٹیوٹر دیکھیں کیسا ہے، کیسے ٹیوٹر ہے. دوسری آیت میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ. آیات کون سی آیات؟ جو خود دیکھی. ٹیچر خود نہ جانتا ہو کیسے پڑھائے گا، کیسے دکھائے گا، کیسے سکھائے گا، کیسے لے جائے گا. صحیح ہے. معراج کروایا، عروج کروایا. اور دوسرا نماز میں بھی عروج ہے. نماز میں بھی عروج ہے. الصلاۃ معراج المومن. کیوں؟ معراج کے وقت ہی نازل ہوئی ہے. اذان کا نماز کہاں سے ہوئی؟ جب رسول، اس سے پہلے نماز نہیں تھی. رسول اللہ گئے اوپر صلوات اللہ علیہ. کہاں؟ معراج میں. وہاں سدرۃ المنتہا سے خدا سے کیا نماز لے کے وہ ڈسینڈ ہوئی ہے. اس کو پڑھ کے آپ اسینڈ ہو جاؤ گے. لیکن آپ کو کیا چاہیے؟ نبی چاہیے، شریعت چاہیے، عقل چاہیے، تربیت چاہیے، گائیڈنس چاہیے. اور ان تمام چیزوں کو آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اب آپ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. خدا نے منت رکھی ہم پر، مومنین پر منت رکھی. کس چیز کی؟ جب اس نے بھیج دیا اپنے نبی کو جو ہم جیسا ہے. ہم جیسا یعنی دنیا میں باڈی رکھتا ہے، لیکن وہ ہم بالکل ہمارے جیسے نہیں ہے. روح ہے، لیکن وہ روح بڑے کمال سے آئی ہے، وہ نور سے آئی ہے، ہماری نور سے نہیں. اتنا فرق ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سب فرق ہے. اب یہ نبی آئے، دنیا میں آئے. ہاں جی. اور خدا نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ. خدا نے منت رکھی. کیا رکھی؟ منت کیا ہوتی؟ یہ دیکھیں قرآن بھی منت ہے. جو قرآن آپ کی یہاں ہے یہ بھی منت ہے. کیوں؟ کلام اللہ ہے. کلام اللہ جسم و جسمانی محدودیتوں سے منزہ ہے نا، ہے نا منزہ. پھر آپ کیوں کلام ہے یا نہیں ہے؟ ہے. لیکن خدا کا کلام کیسا ہے؟ نورانی ہے، بلند ہے، اور وہ ڈیفیسٹ سے پاک ہے، لمیٹیشن سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے. لیکن آپ کہتے ہو یہ قرآن ہے، فرض کریں کہتے ہو نا کلام اللہ. کیوں کہتے ہو؟ منت رکھی ہے خدا نے، ڈسینڈ کرا دیا ہے، اپنے کلام کو ریپریزنٹ کرایا ہے اس کاغذ میں اور اس انک میں.
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انلمیٹڈ ہے، نورانی ہے، اور ذات الہی سے نکلا، اسماء الہی سے نکلا ہے، اور اس کو ڈسینڈ کرا کے کہاں پہنچایا؟ ہمارے یہاں ہمارے نبی بنا کے. اس لیے وہ منت ہے خدا کی تبارک تعالیٰ کی. واہ. اب یہ منت سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب ہم آپ کو کیا کریں گے؟ ایسا قول آپ کے روح پہ ڈالیں گے جس کا وزن بہت ہے. ہاں جی، یاد ہے آپ کو حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدھے خدا تبارک تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ کنٹیکٹ کرتے تھے، حضرت کی حالت خراب ہو جاتے، رنگ چینج ہوتا، پسینہ آتا تھا، کسی سہارے کو پکڑتے تھے. صحیح؟ یہ کیا تھا؟ مستقیم، اسٹریٹ، ڈائریکٹ خدا ان کے روح سے کیا کرتے؟ کنٹیکٹ. سانون کی علیہ کا قولا ثقیلا، اس ذات اقدس کا وزن بہت، یہ وزن وہ یہ وزن نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کے پاس اگر MC² بتائیں ایک بچے کو جو فرسٹ پرائمری میں پڑھتا ہے، اس کو کہ اس کو سالو کرو، نہیں کر بھائی، سنگین ہے نا اس کے لیے. کون سا سنگین؟ عقلی سنگین. کیا ہے؟ عقلی سنگین. اب وہاں کون سا سنگینی ہے؟ مانوی سنگین، اسپریچول ہیوینس. ٹھیک ہے، اسپریچول ہیوینس. وہ وہی حال ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑ رہے تھے. کس کے؟ خانہ کعبہ میں جو بت تھے، اور حضرت امیر علیہ السلام کی شان مبارک پر چڑھے. امیر المومنین نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ نیچے اترے، میری حالت خراب ہوگی، آپ کا وزن مجھ سے برداشت نہیں ہوا. تو 5-6 فٹ تھے، 6 فٹ کا وزن کتنا ہوگا؟ 60-70 کلو. تو کیوں تھکے؟ وہ وزن کون سا؟ اسپریچول وزن ہے. پھر اب مولا علی جب دوش رسول پہ چڑھے صلوات، تو دیکھیں آسمانوں کو بھی چھونے کی اور ان میں قدرت پیدا ہو گئی، ہلکے ہو گئی. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بس یہ رسول کو یہاں نازل فرمایا. کتنے عظیم رسول کو، بہت عظیم رسول کو، اور اس کو پورا دکھا دیا. اس نے خود راستہ یہاں دیکھا، اور فدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. کہاں تک پہنچے؟ سدرۃ المنتہا تک. جبرائیل پیچھے رہ گیا علیہ السلام. رسول اللہ بس خدا، اور کوئی تیسرا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس مقام تک پہنچے. یہ ہوگی عرفانی سیر، اور فزیکل سیر بھی کیا. ہاں جی، راستہ دیکھا نہیں دیکھا؟ آپ مجھے بتائے، راستے تو دیکھے رسول نے، دیکھے نا، انہی چشمان مبارک سے یونیورس کو دیکھا. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو نبی خدا کو دیکھا، خدا سے جو ملاقات کی، وہ کس سے کی؟ روح اقدس، نور سے. ہاں جی، یہ روح، وہ نور نہیں، یہ روح گئی اس نور کے ذریعے وہاں پہنچی، روح پہنچی. روح میں اتنی ایکسپینشن آئی کہ تمام صفات الہ و اسماء صفات الہی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے اور ریفلیکٹ ہو گئے. اب جب وہاں آ گئے، اب کیسے ٹیوٹر ہے؟ واپس آ گئے زمین پہ. کیسے ٹیوٹر ہے؟ سمجھایا؟ خدا نے بھیجا ان کو، یاتلو علیہم آیاتی. اگر آیات خدا بتا دے میرے عزیزو، کون سی آیت بتائے گا؟ ہر قسم کی آیت، ہر ایفیکٹ جو خدا کا ہے وہ دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، ریسیو کیا ہے، اس سے آگے چلے ہیں. اپنے جتنے بھی فالوورز ان کو دکھا سکتے، لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ نے سنگین کلام دیا نا، سنلقی علیک قولا ثقیلا. فطرت پہ لیا. آپ کہو گے وہ یہاں ہو گیا، قرآن کو خدا نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. ہاں جی، کنٹراڈکشن. قرآن نے کیا کہا؟ خدا نے سنگین ہے، ادھر سے کیا کہا؟ ہم نے اس سنگین کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ آسان بنا دیا. ایک ہی چیز ہلکی بھی بنے اور ایک ہی چیز سنگین ممکن نہیں ہے.
ہاں بس اگر آپ جسم وسم پر لو صحیح لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر تم ہم اپنی قرآن نازل کریں کس پر؟ پہاڑ پر، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا خوف خدا سے. بس یہ سنگینی ہے اس کی، اس لیے فرمایا لو احبتنی جبل لو احبنی جبل لتحفت. اگر پہاڑ علی کو محبت کرنے لگے ٹھیک، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے. انا واللہ کلام اللہ ناطق. امیر المومنین کیا ہے؟ کلام اللہ ناطق. اس طرح جو قرآن کی ایکشن ہوگی وہ ذات اقدس حضرت امیر المومنین کی وہی ریفلیکشن ہوگی. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ فطرت کی وجہ سے آسان ہو گیا. کون؟ قرآن. یہ غلط نہیں ہے. سنلقی علیک قولا ثقیلا قلب رسول اللہ پہ نازل ہوا صلوات اللہ علیہ، اور وہاں فطرت تھی. کون سی؟ فطرت الہی، یعنی کل مولی اللہ علیہ فطر. ہر پیغمبر میں نہیں، ہر انسان میں ہے یہ. بس انسان اگر روح میں لے قرآن کو بھی ہضم کر سکتا ہے اور آگے چل سکتا ہے. قرآن ہے کیا؟ کلام اللہ. اگر ایک نظر کرے تو فعل خدا ہے، ایکشن آف گاڈ ہے. اگر دوسری نظر کرے ذات کی طرف تو ذات خدا میں یہ ہمارے رہنمائی کرے گا. ہم یہ لے لیں گے یعنی ذات خدا ہم میں تجلی کرے گا اور ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ لقاء اللہ تک. خدا کی ملاقات ہمیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس لیے رسول اللہ صلوات اللہ علیہ ایسے گائیڈ تھے اور ایسے گائیڈ جو ہر چیز سے کیا تھے، ان کے پاس موجود تھا. ہدایت کے تمام چیزیں خدا نے بیسٹ ٹیوٹر کو عطا کیا. اور آپ دیکھتے ہو کہ والعصر ان الانسان لفی خسر کہتے ہو نا. والعصر میں آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہو قسم ہے اس زمانے کی. تفسیر آپ کیا کرتے ہو؟ امام عصر یا سلام اس کی قسم. ٹھیک ہے، وہ بھی چاہیے. اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ عصر نزول شریعت محمدی ہے. نبوت کا نزول. کس کا؟ نبوت کا نزول. پھر امامت کیا ہے؟ کنٹینویشن ہے اس کی. کیا ہے؟ کنٹینیو. بس دونوں تفسیر محفوظ ہے. بس یہ زمان بھی اگر محمد اس زمان میں نہ ہوتا صلی اللہ علیہ، اس زمان کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے. اس کی اہمیت کس وجہ سے ہے انسان کے لیے؟ پیغمبر کی وجہ سے صلوات اللہ علیہ. اسی لیے قسم کھائی. اور دوسری کس کی قسم کھائی؟ والبلد الامین. کسی قسم کھائی؟ خانہ کعبہ کی، شہر امین کی، امن کی. والبلد الامین، وہاں پر کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی عظمت ہے نا عظمت. خانہ کعبہ حرمت بہت ہے. بیت اللہ نسبت دی گئی بندگی خدا کے لیے. وہاں تو کیا ہے؟ وہاں چار دیواری ہے، پتھر ہے. پتھر نہ فائدہ پہنچاتے نہ نقصان. اس کو یہ سوال کیا گیا امام صادق علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. خود پتھر کی وجہ سے نہیں، چار دیواریں ہے نا. اس کا ریکٹینگل یا کون سی شکل ہے؟ مربع کی ہے. ٹھیک ہے. تو اسکوائر کی ہے یا ریکٹینگل اسکوائر ہے شاید. ٹھیک ہے. کھانا چار ضلع. راوی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا 4 ہی ضلع کیوں ہیں؟ کہا اصل میں توجہ کرے، اصل میں یہ بالکل نیچے ہے بیت المعمور کے. بیت المعمور وہ ہے جگہ عرش الہی. کیا ہے؟ عرش الہی میں جہاں خداوند نے
मलाइका तौला ने कहा आपने बना दिया, क्या बना दिया? खाना काबा यहाँ किन के लिए? लोग तवाफ करें जमीन पर, हम भी तवाफ करना चाहते, उनका जिस्म नहीं है, तवाफ अपने मेटाफिजिकल अंदाज से। तो खुदा ने उनके लिए तबारक तआला ने क्या बना दिया? बैतुल मामूर, वो वहीं तवाफ करते रहते, इबादत करते थे। वो कहाँ है? अर्श इलाही। कहाँ जी? अर्श। ओके, अब उसकी 4 क्यों? देखिए हमारा इमाम ये है, हमारा इमाम, उसकी शिनाख्त देखो इल्म से, अना व अलियन अबवा हाजिल हुमा, सही, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। जो नबी जानते वो अली भी जानते सलाम, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद है किसके? अमीर अल मोमिनीन के। तो वहां कहा 4 जिले क्यों हैं? 4 साइड्स क्यों हैं खाने का? कब 4 जिले? वहां भी 4 है। वहां कौन से 4 है? कहा एक साइड पे है सुभान अल्लाह, दूसरे पर है वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, चौथा है वल्लाहु अकबर। तो ये गुमान और ख्याल से नहीं है, समझिए, ये हकाइक है। क्या है? हकाइक। तो वो अर्श इलाही, आप वो इल्म ला महदूद है, ठीक है, जिसकी बेस सुबहान अल्लाह है। मान सा गुबरा सुबहान अल्लाह क्या गो? सुबहान अल्लाह के क्या माना है? तंजीह, तस्बीह। खुदा में डेफिसिट नहीं है, खुदा लिमिटेड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, मोहताज नहीं है, इम्कानी पॉसिबल नहीं है, बल्कि अनलिमिटेड है, ला महदूद है, कमाल मुतलक है, खुद अपना है, वाजिबुल वजूद है। सही, ये हो गए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की बरगश कहाँ जाएगी? खुदा के वहदहु ला शरीक के जमाल तमाम सिफात अस्मा की तरफ। सुभान वल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम नेमतें इलाही, जितनी भी खुदा की नेमतें हैं, क्रिएशन नेमत है। Whatsoever does exist, that is the नेमतुल्लाह। जो चीज भी वजूद रखती है वो नेमत को, इन तउद्दु नेमतल्लाह ला तुहसूहा। अगर खुदा की नेमतों को काउंट करना बैठोगे तो आप काउंट नहीं कर पाओ। वजह यही है, अनलिमिटेड कितना देगा? अनलिमिटेड देगा, आप कैसे काउंट करोगे? बस ये हमद करेंगे किस पर? यानी फॉलो करेंगे, जिस किस्म की भी नेमत खुदा ने दी है उसको वैसे ही यूटिलाइज करेंगे जैसा उसका तकाजा है। रूह को क्या करना है? रूह के जिस्म को जिस्मानी तरीके से आप हुकूमत देंगे, कैसे करोगे? आपको टीचर बनाएंगे, नेमत है, कैसे करोगे? आपको बाबा बनाएंगे, कैसे बाबा की नेमत को अपनाओगे? है ना? आपको हम बनाएंगे क्या? साइंटिस्ट, इसकी नेमत को कैसे आप शुक्रगुजारी करोगे? समझाए ना बात? सही है ना? तो हो गया ये। और वला इलाहा इल्लल्लाह, अब हम उसी जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमें रखता है, जो हमें रिज़्क़ देता है, जो हमें तमाम चीज़ें हमारी उसी से वाबस्ता है, हर लहज़े हर आन, तो उसको मेरा दिल कहता है कि वो तुम मालिक हकीकी है। क्या है? मालिक हकीकी। मेरा दिल क्या कहेगा? ये मेरा है, ये अजीम है, मैं उसका हूँ। बस मेरा सर हस्ती का झुक जाता है उसके सामने। ये दिल की वाट है, खुदा ने फितरत में रखी है खुदा परस्ती। ये अलग बहस है कि इंशाल्लाह कभी करेंगे। रूह में रखी है ऐसी चीज की परस्तिश करना जो उसका है। जैसे आप कहते हो कितना जिंदा रहना चाहते हो? लामहदूद। हाँ जी। आप कितना इल्म हासिल करना चाहते हो? लामहदूद। आप कितनी कुदरत हासिल करना चाहते हो? लामहदूद। है ना? ये कहाँ? ये तो है नहीं ऐसी चीज। आप क्यों? एक ख्याल है या हकीकत है? हकीकत है। ये दांत ख्याल है कि रोटी चाहते हैं या हकीकत है? बताए ना, बच्चा जब पैदा हुआ दांत है ना उसके मुंह में, ये किस चीज को डिमांड करते? कोई चीज है खाने वाली, है ना? यहां भी जहां हम ढूंढ रहे, हमें मरना नहीं है, तुम्हारा नहीं है। कितना, कब तक नहीं मरना? बस कभी नहीं मरना। कोई है इंसान, हैवान जो कहे मैं मरना चाहता हूं, दिमाग खराब हो जाए तब, ठीक है ना? दिमाग खराब हो जाए, अगर दिमाग सालिम हो, सही हो, कभी नहीं मरने की कोशिश करेगा। यानी क्या चाहता है?
حیات انلمیٹیڈ. جس کو پاور دے دے, جس قسم کی بھی پاور دے دے, کتنا انلمیٹیڈ. نالج انلمیٹیڈ. جاننا حقیقت انلمیٹیڈ. ان کا سم اینڈ ٹوٹل کیا بن جاتا ہے؟ انلمیٹیڈ. انلمیٹیڈ لائف ایگزسٹینس. دیٹس ناٹ ہیئر. وہ ہم یہاں ہے, یہاں پر نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ بس ہے, حصی نہیں ہے, مادی نہیں ہے, میٹرسٹک نہیں. تو اس خدا کو ہم ڈھونڈتے ہیں. اور تو ہم عرض کر رہے تھے بس سبحان اللہ والحمدللہ والحمد کے معنی آگے سمجھ. ولا الہ الا اللہ, اسی کی پرستش کریں گے. واللہ اکبر, دو معنی ہے. اللہ اکبر, خدا منزہ ہے کس سے؟ کہ اس کو آپ صفت کوئی بتا دیں, خدا تو ایسا ہے, خدا تو ایسا ہے. یہ کب بتاؤ گی؟ جب آپ موصوف کو دیکھ پاؤ. آپ جسمانی موصوف کو دیکھ سکتے, جس کی تعریف کر دیکھ پا رہے ہو. خدا کو تو نہیں دیکھا. چلو آپ نے عرفان حاصل کیا, کتنا بقول علامہ طباطبائی, جتنی اندر کیپیسٹی کریٹ کی ہے اتنا ہی خدا کو پاؤ گی. ٹھیک ہے جی. اب خدا جتنا ہے اتنا کس نے پایا ہے؟ جو انلمیٹڈ, جو لمیٹیشن سے پاک ہوا. سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. خدا کو جو بھی کہے خدا تو ایسا ایسا ہے, وہ ایسا نہیں ہے. فقط جو کہے جس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, وہ جو کہے خدا تو ایسا ہے ویسا ہی خدا ہے. وہ ہے محمد و آل محمد. صحیح ہے. بس بیت المعمور میں یہ 4 سائڈ سے سمجھ گئے آپ. یعنی وہاں پر عرش الہی, یہ جو 4 اسما ہے, یہ جو ہمارے پاس کیا ہے تسبیحات ہے, تسبیحات 4, ان کا سامن ٹوٹل کیا بنا؟ وہی محمد و آل محمد بقام نورانیت. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے جائیں گے کہاں؟ اس دنیا سے اپنے علم کے ساتھ, اپنی شفقت کے ساتھ, اپنی معرفت کے ساتھ کہاں لے جائیں گے؟ سیر کرائیں گے. کہاں؟ وہاں عالم مقام عرش, مقام عرش. تو ہمیں لے جائیں گے, کس طرح لے جائیں گے؟ ہمارے دل کو ایمان لانا ہے, ہماری عقل کو سمجھنا ہے, اور دل کو قبول کرنا ہے, اور پھر اس پر عمل صالح کرنا ہے. ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول آرڈر کرے صلوات اللہ, اس کو لے لو, اپناؤ, اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. قل ان تحبون اللہ, اگر خدا سے ملنا ہے, اس کو محبوب, اس کے پراپرٹیز لینے ہیں, وہ محمد علی محمد ہے. فاتبعونی, رسول اللہ کی پیروی کرو, محمد علی محمد کی پیروی کرو صلوات اللہ علیہم اجمعین. یحببکم اللہ, خدا تمہیں محبوب رکھے گا. محبوب سلمان منا اہل البیت, سلمان کو بھی سیر کرائے گا. کہاں؟ وہاں جہاں سے نازل فرمایا ہے رسول اللہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. تو نتیجہ ہوا کہ انسان جتنے گناہ سے پرہیز کرے, انسان جتنا مادیت کو تابع کرے, شریعت, عقل اور فطرت کے قوانین کے مطابق, اخلاص کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, محمد آل محمد کی اتباع اور فالوورنس, اوبیڈنس کرے زندگی میں, وہ مادیت سے خارج ہو جائے گا, منزہ ہو کے عرش الہی تک اس کی روح چلی جائے. اسی لیے ہم خداوند نے کہا, ہم نے منت رکھی آپ کو اس سیر کو کروانے کے لیے. ہم نے کس کو بھیجا؟ عبد کو بھیجا. کس کو؟ عبد. اشہد ان محمدن عبدہ, جس نے خود یہ عبودیت کے راہ کیا کیے ہے؟ طے کیے. اس لیے محی الدین عربی فرماتے ہیں الخاتم ہوا من ختم المراتب اسرہا. خاتم اس کو بولتے ہیں جس نے ان تمام انسانی مراحل کو, تمام کو کیا کیا ہے؟ طے کیا ہے اور آخر تک پہنچایا ہے. صحیح ہے.
بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی قیادت میں ہی ایسا ممکن ہے. اور میں نے پہلے آپ کو ثابت کر دیا رسول ہمارے گزرے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ، وہ شاہد ہے، وہ زندہ ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار.